نصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین مجلس، بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے میں نے آپ حضرات کے سامنے اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت سے کیوں ہوتا ہے اس پر تفصیل سے بات کی تھی، لیکن ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ اسلامی نئے سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے کیوں ہوتا ہے؟ اسلامی نئے سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب باقی رہ گیا تھا۔ آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ انگریزی سال یا انگلش کیلنڈر کا جو اس آغاز ہوتا ہے وہ جنوری سے ہوتا ہے، باقی 11 اور مہینے ہیں ان سے نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی سال کے جو 12 مہینے ہیں ان 12 مہینوں میں محرم الحرام سے کیوں اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے؟ حضرات، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو دن ہے، یہ وقت ہے، یہ ساعت ہے، یہ لمحات جو ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ اور بنائے گئے ہیں۔ ان اوقات کے اندر، ان دنوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر کوئی فضیلت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی اسپیشلائزیشن، کوئی تخصص نہ رکھ دیا ہو۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، وہ بھی 11 مہینے کی طرح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک مہینے کے اندر روزے کو مقرر کر دیا، تراویح کو مقرر کر دیا، قرآن کریم کو اسی مہینے کے اندر نازل کیا، جس سے اس مہینے کی فضیلت ہو گئی۔ ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت اس لحاظ سے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اسلام کے ایک عظیم رکن حج کو فرض کیا ہے۔ سال کے 11 مہینے میں اگر کوئی شخص جا کر کے عرفات کے میدان میں کھڑا رہے تو اس کا حج پورا ہونے والا نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ذی الحجہ کے مہینے میں یہ فضیلت پیدا ہو گئی۔ اسی طریقے سے بہت سی ایسی راتیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ فضیلت پیدا کر دی۔ شب قدر تمام راتوں کی طرح ایک رات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ثواب اتنا دیا ہے کہ اس کی فضیلت اور راتوں پہ بڑھ گئی ہے۔ عیدین کی رات ہو، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو، اس کے اندر عبادت کرنے سے بڑی فضیلت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اسپیشلائزیشن اور کچھ تخصص رکھ دیا ہے، جس کی بنیاد پر ان اوقات کے اندر، ان راتوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر کچھ فضیلت پیدا ہو گئی، ورنہ یہ تمام دن، تمام راتیں اور تمام مہینے، تمام ساعتیں اور تمام لمحات ایک جیسے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور، کہ جو مہینوں کی تعداد ہے، ان عدت الشہور
عند اللہ، اللہ کے نزدیک 12 شہرا، 12 مہینے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سال کے 365 دنوں کو 12 مہینوں پر منقسم اور تقسیم کر دیا ہے۔ اور یہ بات کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کو بنا دیا ہے کہ 4 مہینے اس کے اندر محترم ہیں۔ وہ 4 مہینوں کی تفصیل آگے آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین قیم ہے، صحیح دین ہے، دین فطرت ہے۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ دین قیم ہے، دین سلیم ہے، دین فطرت ہے، اور پھر ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ اور اس آیت کی تفسیر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو تقسیم کیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا، کہ زمانہ اسی رفتار پہ چلتے چلتے اپنے طریقے پر آ گیا ہے۔ اب اس کو نہ تو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے کچھ قبیلے جب وہ دوسروں سے جنگ کرتے تھے تو بعض جو محترم مہینے تھے ان محترم مہینوں کو اپنی لڑائی کی وجہ سے کبھی آگے بڑھا دیا کرتے اور کبھی پیچھے کر لیا کرتے۔ مثال کے طور پر ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور اسی طریقے سے محرم، اور اسی طریقے سے رجب، یہ 4 مہینے محترم ہیں۔ ان 4 مہینوں میں یہ لڑائی نہیں کیا کرتے تھے، اور جب لڑائی کرتے کرتے یہ مہینے آ جاتے تو یہ کہتے کہ ہم اپنی لڑائی کو کنٹینیو کریں گے، ہم اپنی وار کو جاری رکھیں گے، اور جو یہ مہینے آ گئے ہیں ان مہینے کو ہم ذرا پوسٹ پون اور مؤخر کر دیتے ہیں، ہم ان مہینوں میں احترام کر لیں گے۔ اپنے حساب سے یہ چلا کرتے تھے۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته، کہ زمانہ چلتے چلتے پھر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے، اب اس کو آگے اور پیچھے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال 4 مہینے، یہ 4 مہینے محترم ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ اسلامی سال کے آغاز کا بھی مہینہ ہے اور وہ محرم کا مہینہ ہے۔ ہم نے شروع میں یہ کہا کہ اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے کیوں ہوتا ہے؟ سفر سے بھی ہو سکتا ہے، رجب سے بھی ہو سکتا ہے، رمضان سے بھی ہو سکتا ہے، ذی الحجہ سے بھی ہو سکتا ہے، 11 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے سے ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہمیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ جب اسلامی ہجری سال کا آغاز مان لیا گیا کہ ہجرت کے سال سے اسلامی تاریخ کی شروعات ہوگی، تو پھر اب یہ بات آئی صحابہ کے درمیان کہ پہلا مہینہ کون سا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، آپ امیر المؤمنین تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلایا، جو بڑے بڑے اصحاب الرائے تھے، جو انٹلیکچوئلز تھے، انہیں بلایا اور ان سے رائے لی گئی۔ ان میں سے بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ محرم الحرام کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ رجب کا مہینہ پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کے اتفاق سے اور صحابہ کے مشورے کے بعد
محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دے دیا گیا، لیکن اس میں بھی ایک حکمت تھی، اس میں بھی ایک راز تھا، اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو ہجرت کی پلاننگ کی تھی، جو اس کا منصوبہ بنایا تھا، وہ محرم الحرام کے مہینے میں تھا، اس لیے محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ طے کر دیا گیا۔ اب اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اس مہینے کا کیا تقدس ہے اور اس مہینے کی کیا عظمت ہے، یہ چیز ہمیں جاننی چاہیے۔ بہت سے ان حالات کی وجہ سے اور بہت سے پروپیگنڈوں کی وجہ سے ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ سینہ پیٹنے کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ شادی نہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ غم اور گریہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ رونے اور چیخنے کا مہینہ ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے یہ الفاظ ہیں کہ رمضان کے بعد روزوں میں اگر روزے سب سے افضل ہیں تو وہ محرم الحرام جو اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کے روزے افضل ہیں۔ اس پورے مہینے کے اندر اگر کوئی شخص 30 دن روزے رکھتا ہے، 29 دن رکھتا ہے، 28 دن رکھتا ہے، 27 دن رکھتا ہے، یا جتنے بھی دن رکھتا ہے، اس کی فضیلت بے انتہا ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے کہ اللہ کا یہ مہینہ ہے محرم کا مہینہ، اس محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کی یہ فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی یہ فرماتے ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء۔ اس حدیث پاک کے اندر صحابی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ نے کسی دن کو فضیلت دیا ہو سوائے اس کے علاوہ کے دن پہ، اور وہ دن ہے عاشورہ کا دن ہے، 10ویں محرم کا دن ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا ہے۔ پہلی حدیث سے تو یہ معلوم ہوا کہ پورے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا یہ ثواب کی چیز ہے، اور اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے خاص طور سے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 10ویں کا روزہ اہتمام سے رکھا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ محرم کا مہینہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نزدیک بھی محترم ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت تھی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 10ویں کے روزے کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا۔ وہ حدیث لمبی ہے، اس حدیث پاک کے اندر حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء، کہ 10ویں کا روزہ، عاشورہ کے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل، کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ 10ویں کے روزہ کی یہ فضیلت ہے کہ کوئی شخص ایک روزہ رکھتا ہے، 10ویں کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے، اس روزے کی فضیلت سے پچھلے 1 سال کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو پھر کیا اس حدیث پاک سے کہیں یہ معلوم ہوا کہ 10ویں کو ماتم کیا جائے، 10ویں کو غم کیا جائے، 10ویں کو روزہ نہ رکھ کر کے چیخا اور چلایا جائے؟ بلکہ حدیث پاک میں کہیں ایسا معلوم نہیں ہوا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مدینہ پہنچے، مدینے کے اندر آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آخر تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اسی دن یعنی 10ویں کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا، فرعون کو ڈبو دیا تھا، تو ہم اسی خوشی میں
روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا پھر تو ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، حضرت موسیٰ کے زیادہ ہم قریب ہیں، اس لیے کہ وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دین لے کر کے آئے، میں بھی اللہ کا دین لے کر کے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، میں نے بھی ایمان کی دعوت دی، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ 10ویں کا روزہ رکھوں۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 10ویں کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی 10ویں کا روزہ رکھو۔ کانوا یصومون عاشورا قبل ان یفرض رمضان، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے سے پہلے عاشورہ کا اس 10ویں کا روزہ فرض تھا، لیکن جب اللہ تعالی نے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا تو پھر یہ عاشورہ کے روزے ختم ہو گئی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اب جس کی مرضی کہے وہ 10ویں کا روزہ رکھے اور جس کی مرضی کہے وہ 10ویں کا روزہ نہ رکھے۔ اگر کوئی شخص رکھتا ہے اس کو ثواب ملے گا، اگر کوئی شخص نہیں رکھتا ہے تو اس کو ملامت یا اس کے اوپر عتاب یا اس کے اوپر کوئی تنقید یا کوئی ٹپڑی نہیں کی جائے گی، اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ رکھنے کی وجہ سے اس کو ثواب تو مل جائے گا، نہ رکھنے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ 10ویں یا اسی طریقے اس پورے محرم کے مہینے میں غم کیا جائے، ماتم کیا جائے، جیسا کہ بہت سے لوگ اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، میں یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور ساری دنیا کے لیے اگر کوئی شخص ہمارا آئیڈیل بن سکتا ہے، اگر کسی شخص کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو فالو کریں گے تو وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، وہ ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم سب کے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کو دیکھنا ہے کہ کیا حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے محرم کے مہینے میں ماتم کیا تھا، کیا حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے محرم کے مہینے میں اپنے سینے کو پیٹا تھا، کیا حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے محرم کے مہینے غم کیا تھا، کیا حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے محرم کے مہینے میں کھانے اور پینے کو چھوڑ دیا تھا؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کریے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کو دیکھیے، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ملے گا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت میں کبھی ایسا نہیں ملے گا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے محرم کے مہینے ماتم کیا ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ماتم کرنا جائز ہوتا، ماتم کرنا درست ہوتا تو پتہ نہیں کتنے انبیاء کو ان کی قوم کے لوگوں نے شہید کر دیا تھا۔ نبی کی موت پہ ماتم کیا جانا چاہیے تھا، نہ کہ اس کے علاوہ کسی شخص کی ذات پر ماتم کرنا چاہیے۔ حضرت حنظلہ بن صفوان کا واقعہ ہے کہ وہ نبی تھے، وقت کے نبی تھے، اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، ان کی قوم نے ان کے کنویں میں ڈال دیا اور ان کے اوپر سے کچڑے ڈال دیا، کچڑے ڈال کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اگر ماتم کرنا جائز ہوتا حضرت حنظلہ بن صفوان کی موت پر ماتم کیا جاتا، اور تو اور اگر دنیا ماتم کرنے کے لیے تیار ہوتی تو تاریخ کا سب سے خطرناک واقعہ ہے جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور کہا خبردار، اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ محمد اس دنیا سے چلے گئے تو پھر میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری آدمی، جیسا بہادر آدمی لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے محمد کے بارے میں کہہ دیا کہ محمد اس دنیا سے چلے گئے تو گردن اڑا دوں گا۔ تاریخ کا اتنا خطرناک واقعہ ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن صحابہ میں سے کسی صحابی نے بھی، کسی اور عورتوں میں سے کسی عورت نے بھی آج تک ماتم نہیں کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ماتم اسلام میں درست نہیں ہے، اور اگر ماتم کرنا ہی درست ہوتا تو پھر ایک محرم کو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، تو کیوں نہیں اسی ایک محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ ماتم کیا جاتا؟ اگر ماتم کرنا ہی درست ہوتا تو 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، لیکن اس دن شہادت ماتم کے طور پہ نہیں منایا جاتا ہے بلکہ اس دن کو خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اگر ماتم کرنا درست ہوتا، سینہ پیٹنا درست ہوتا، نوحہ کرنا درست ہوتا، چیخنا اور چلانا درست ہوتا تو پھر 21 رمضان کو
حضور پاک علیہ السلام کے داماد حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، لیکن 21 رمضان کو دنیا کیوں نہیں ماتم کرتی ہے، دنیا کیوں نہیں غم مناتی ہے؟ معلوم یہ ہوا یہ ماتم نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کو دکھلانا ہے اور جھوٹے پروپیگنڈے کرنا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، محبت ہمیں بھی حسین سے ہے، محبت بھی ہمیں حسن سے ہے۔ اگر دنیا کو حسن سے محبت تھی تو سن 51 ہجری میں انہیں کیوں زہر دیا گیا تھا؟ زہر کے ذریعے سے حضرت حسن کو کیوں موت دی گئی تھی؟ حضرت حسن کو کیوں مارا گیا تھا؟ ان سارے سوالات کا جواب کوئی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منافقانہ روش ہے، یہ دنیا کو دکھلانا چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف حضور کے گھرانے سے محبت ہے، حضرت حسنین سے محبت ہے، حضرت فاطمہ سے محبت ہے، حضرت علی سے محبت ہے۔ اگر دنیا کو محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، حضور کی سیرت کو فالو کیا جائے، صحابہ کو مانا جائے، حضرت ابوبکر کو مانا جائے، حضرت عثمان کو مانا جائے، حضرت عمر فاروق کو مانا جائے، حضرت علی کو مانا جائے، اور اس کے علاوہ جتنے صحابہ آئے ہیں تمام صحابہ کو مانا جائے۔ لیکن یہاں تو صورتحال بالکل بدلی ہے، صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، جس قرآن پہ ایمان لانے کو کہا جاتا ہے اسی قرآن کو انکار کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کوئی اور لے کر کے چلا گیا۔ حضرات، حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر شہادت غم کی چیز ہوتی، شہادت ماتم کی چیز ہوتی، تو ہم سب کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک میں یہ نہ فرماتے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میں یہ چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکل کر کے جاؤں، میری گردن مار دی جائے، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میری گردن ماری جائے، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میری گردن ماری جائے، پھر میں زندہ کیا جاؤں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اگر شہادت غم کی چیز ہوتی، شہادت ماتم کی چیز ہوتی، تو ہمارے پیارے نبی حضور پاک علیہ السلام کبھی یہ تمنا نہ کرتے۔ حضور نے دعا فرمائی ہے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے راستے میں شہادت کی موت کو طلب کرتا ہوں۔ آخر شہادت محبت کی چیز ہے، شہادت ایک عمدہ چیز ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، حضور پاک کے صحابی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق نے بھی دعا فرمائی ہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتا فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما دیجئے اور اپنے رسول کے شہر میں موت دے دیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ شہادت یہ فخر کی چیز ہے، شہادت یہ ماتم کی چیز نہیں ہے، شہادت یہ فخر کی چیز ہے، شہادت گریہ کرنے کی چیز نہیں ہے، شہادت یہ فخر کی چیز ہے، شہادت سینہ پیٹنے کی چیز نہیں ہے، شہادت یہ فخر کرنے کی چیز ہے، شہادت دنیا کو دکھلانے کی چیز نہیں ہے۔ شہادت یہ بتلاتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے، آپ کے صحابہ نے شہادت کی تمنا کی تھی اور کھلے لفظوں میں فرمایا لَوَدِدْتُ، میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں چلا جاؤں۔ آخر حضور نے فرمایا ایک حدیث پاک میں مماتا، جو شخص مر گیا اور اس کے دل میں شہادت کا خیال بھی نہیں آیا، وہ نفاق کے ساتھ مر گیا، منافقت کی موت مر گیا۔ حضور تو یہ فرما رہے ہیں اور ہم شہادت پہ ماتم کریں گے۔ شہادت پہ اگر ماتم کرنا ہوتا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہے، آپ کے مسلح کر دیے گئے ہیں، آپ کے دل کو حضرت ہندہ نے چبایا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت وحشی سے فرمایا کہ وحشی جب تک میں زندہ ہوں تم میرے سامنے مت آنا۔ حضور کو کتنا غم تھا، لیکن آپ نے کبھی حضرت حمزہ کی موت پہ، حضرت حمزہ کی شہادت پہ کبھی بھی ماتم نہیں کیا۔ اگر ماتم ہی کرنا ہوتا تو اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ مار کر کے شہید کیا گیا تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ تھی، کیوں نہیں ان کی وفات پر، ان کی موت پر، ان کی شہادت پر ماتم کیا جاتی ہے؟ اگر ماتم کرنا درست ہے، حضرت عمار ہیں، ان کو بھی شہادت کی موت دی گئی ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ شہادت اچھی چیز ہے، لیکن کچھ ہمارے اپنے یار ہیں جو شہادت پہ غم کرتے ہیں۔ تاریخ کا واقعہ اٹھائیے اور دیکھیے، غزوہ احد کے اندر حضرت حرام بن ملحان کو جب ایک کافر شخص نے قتل کر دیا، ابھی آخری وقت ہے، روح نکل رہی ہے، حضرت حرام بن ملحان کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم
کعبہ کے پروردگار کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جبار بن سلمہ جس نے قتل کیا تھا وہ اس وقت کافر تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ ایک شخص اس دنیا سے جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، ایک شخص جس کو میں نے قتل کر دیا اور جس کے بچوں کو میں نے یتیم کر دیا، جس کے بوڑھے باپ سے میں نے اس کا سہارا چھین لیا، جس کی عورت کو میں نے بیوگی کا داغ دے دیا، آخر ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ چنانچہ جبار بن سلمہ نے دوسرے مسلمانوں سے پوچھا آخر بات کیا ہے کہ حضرت حرام بن ملحان یہ کہہ رہے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کعبہ کے پروردگار کی قسم میں کامیاب ہو گیا، آخر کیا بات ہے؟ چنانچہ دیگر مسلمانوں نے یہ بتایا کہ چونکہ اسلام میں شہادت اتنی اچھی چیز ہے کہ اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، اسی وجہ سے جب انہیں شہادت ملی تو انہوں نے کامیابی کا نعرہ دے دیا۔ فوراً وہ شخص جو اسلام کا باغی تھا، حضور کا باغی تھا، اسلام کے نام لیواؤں سے نفرت کرتا تھا، فوراً اسلام کے دامن میں آ گیا اور حضور کا سپاہی بن گیا۔ یہ شہادت کی وجہ سے جبار جو قاتل تھے حضرت حرام بن ملحان کے، وہ اسلام کے دامن میں آ گئے۔ تو تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ شہادت ایک فخر کی چیز ہے، تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ شہادت پہ انسان کو فخر ہونا چاہیے۔ قرآن اٹھائیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں تم مردہ مت کہو، بل وہ لوگ سب کے سب زندہ ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ سب کے سب زندہ ہیں، لیکن ہم انہیں مردہ سمجھ کر کے ہم ان کے اوپر ماتم کرتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ حیات سے ہیں، لیکن ہم انہیں مرا ہوا سمجھ کر کے ان کے اوپر ماتم کرتے ہیں۔ آخر شہادت اگر اچھی چیز نہ ہوتی کہ جلیل القدر صحابی کمانڈر ان چیف حضرت خالد بن سیف اللہ فرماتے ہیں کہ ظالموں سنو، تمہیں شراب جتنی پسندیدہ نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کے راستے میں شہادت ہمیں پسندیدہ ہے۔ یہ چیز تھی شہادت۔ یہی شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں ملی ہے۔ مانتا ہوں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، مانتا ہوں کہ ان کا پانی بند کر دیا گیا، مانتا ہوں کہ ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایک پکش لے کر کے کسی کو گالیاں دینے لگوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کو برا بھلا کہنے لگوں۔ میرے لیے تو حضور کی سیرت سامنے ہے، میرے لیے تو قرآن ایک کھلی کتاب ہے جو یہ کہتا ہے انصاف کا درس دو، دنیا کو سچائی کی بات بتاؤ۔ حضور نے جو کیا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر انہوں نے ظلم کیا ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، میں کیوں اپنی زبان خراب کرنے جاؤں، میں کیوں اپنے نامہ اعمال خراب کرنے جاؤں، میں ان کو برا بھلا کہہ کر کے اپنی زبان کو، اپنے نامہ اعمال کو، اپنے کردار کو کیوں خراب کرنے جاؤں؟ کل قیامت کے دن مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کربلا کے اندر جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو گالیاں دی تھی یا نہیں، تم نے ان کو برا بھلا کہا تھا یا نہیں، تم نے کربلا کے شہیدوں پر ماتم کیا تھا یا نہیں۔ مجھ سے یہ نہیں سوال کیا جائے گا، بلکہ مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہارے سامنے قرآن تھا، تم نے قرآن کو مانا تھا یا نہیں، تمہارے سامنے حضور کی سیرت تھی، تم نے اس سیرت پہ چلا تھا یا نہیں، تمہارے سامنے چاروں جلیل القدر صحابہ اور چاروں جلیل القدر خلفاء کی سیرت سامنے تھی، کیا تم ان کی سیرت پہ چلے تھے یا نہیں؟ تمہارے سامنے تابعین کی سیرت تھی، تبع تابعین کی سیرت تھی، ان سیرت پہ تم چلے تھے یا نہیں؟ تم نے اسلام کو صحیح سے فالو کیا تھا یا نہیں؟ ہم سے تو یہ سوال کیا جائے گا، ہم سے یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ تم نے کتنا ماتم کیا تھا، کتنے بار ماتم کیا تھا اور کتنا غم دکھایا تھا۔ حضرات سچائی یہ ہے کہ شہادت ایک اچھی چیز ہے، شہادت مسلمانوں کی مطلوبہ چیز ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ شہادت تو یہ مسلمانوں کے مطلوبہ چیز ہے، یہ ان کی ایک وش ہے، یہ ان کی خواہش ہے، یہ ان کا ایک ڈیزائر ڈریم ہے کہ شہادت ان کو مل جائے۔ ان کا مقصد دنیا نہیں ہے، ان کا مقصد جھنڈے لہرانا نہیں ہے، ان کا مقصد دنیا کو دکھلانا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہ چاہا کہ آپ حضرات کے سامنے سچائی رکھ دوں، آپ دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر کے کبھی یہ دھوکے میں نہ پڑیں کہ یہی جو کچھ ہو رہا ہے یہی سچائی ہے۔ وہ بیچارے تاریخ سے اور حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کو اسلام کے صحیح حقائق سے ان کو واقف کرا دے اور اسلام کی طرف پلٹ کر کے وہ پھر سے صحیح طور سے آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔